ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا تم خود موجود تھے اس وقت جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا؟ تو اس وقت انہوں نے اپنے تمام فرزندوں سے پوچھا کہ بولو تم لوگ میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کی پرستش کریں گے جس ذات کی آپ اور آپ کے بزرگ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہم السلام کیا کرتے تھے، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اور ہم سب اسی کی اطاعت پر کمر بند رہیں گے۔ یاد رکھو کہ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کا کام ان کا کیا ہوا آئے گا اور تمہارا کیا ہوا تمہارے کام آئے گا، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ جو وہ لوگ کیا کرتے تھے اس کے بابت تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع کی آیتیں ہیں اور پہلے پارے کی آخری رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کا تذکرہ کیا گیا، اور اس وصیت سے پہلے یہ وضاحت کی گئی کہ جو لوگ ابراہیمی ملت کے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر انحراف کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اللہ کی نظر میں وہ ناسمجھ اور بیوقوف کہلائے گا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ پھر بزرگوں کی جو وصیتیں ہوتی ہیں وہ کس مقصد کے ہوتی ہیں اور وصیت کسے کہتے ہیں، یہ تفصیلات گزشتہ ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اب آگے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں کا پس منظر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے، اور مدینے میں بھی ان لوگوں نے بار بار اس دعوے کو دہرایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے موقع پر وصیت کی تھی ہم سب کے واسطے، اور ساری اولاد کو بلا کر یہ کہا تھا کہ تم اپنے مذہب یہودیت کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ہمیشہ یہودی بنے رہنا۔ پھر ہم مسلمانوں کے کہنے میں آ کر اس وصیت کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں اور یہود کے قول کی تردید فرمائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے باضابطہ ان سے ایک سوال کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ یہود کو یہ خطاب کر کے ارشاد ہوا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی تھی؟ کیا اس وقت تم وہاں موجود تھے؟ مطلب یہ ہے کہ نہ تم لوگ اس زمانے میں موجود تھے اور نہ کوئی صحیح طریقہ علم حاصل کرنے کا تمہارے پاس تھا، اور نہ تورات میں اس کی وضاحت ہے۔ پھر کہاں سے تم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس وصیت کی حقیقت کا اظہار فرمایا، اور یہ پس منظر اس واسطے ضرورت پڑی تھی اس وصیت کی کیونکہ سب جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت مصر میں آیا تھا، اور مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو جانا پڑا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بلاوے پر،
کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام وہاں بادشاہ کی حیثیت سے تھے، اور وہاں کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باضابطہ گزارش کر کے پورے خاندان کو بلانے کے لیے کہا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بلوا لیا تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ غور فرمایا کہ یہاں مصر میں رہنے والے زیادہ تر اپنے مذہب پر تھے، بت پرستی پر تھے، کفر پر تھے، تو ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد بھی ان بت پرستوں کی صحبت میں آ کر کہیں اسی خرابی میں نہ لگ جائے۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخر وقت میں خصوصی طور پر اپنی اولاد کو بٹھا کر اس بات کی وصیت کی کہ دیکھو بیٹا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یہ سوال قائم کیا۔ اس پر الحمدللہ ان کی تمام اولاد نے اس بات کا اعلان کیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ تمام اولاد یعقوب علیہ السلام نے مل کر ایک زبان ہو کر کہا کہ ابا جان، ہم عبادت کریں گے آپ ہی کے معبود کی، اور آپ کے باپ دادا جو گزرے ہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سب کے معبودوں کی عبادت کریں گے، اور ہم نے اسی کی اطاعت پر رہنے کو کمر بند کر لیا ہے اپنے آپ کو۔ تو اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے پھر آخر میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ دیکھو، یہ جو قوم گزری تھی وہ قوم تو اپنے وصیت کے اعتبار سے صحیح زندگی گزار گئی، لہٰذا اس قوم کا جو عمل تھا وہ ان کے کام آئے گا، صرف ان کا عمل تمہارے کام آئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے باضابطہ صراحت کے ساتھ فرمایا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کا کیا ہوا کام آئے گا اور تمہارے لیے تمہارا کیا ہوا کام آئے گا۔ ان کے کیے ہوئے کے نام پر تم کس طریقے سے خوشیاں منا کر یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم بھی انہی کی اولاد ہیں؟ صرف اولاد ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک انسان کا خود عمل اپنا ساتھ نہ دے اس وقت تک اس کی آخرت اور اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی جو بخاری اور مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، جس میں فرمایا گیا کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه او کما قال علیہ السلام، جس کسی کا عمل اس کو پیچھے ڈال دے تو اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا، اور پھر اسی کے ساتھ دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہ اے فاطمہ، تم قیامت کے دن اس زعم میں نہ رہنا کہ نبی زادی ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوئی ہو، یاد رکھو جب تمہارا عمل تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا تو میں بھی تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا، تم اپنی عمل کی خود فکر کرنا۔ اس طرح سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، بالخصوص اپنی چہیتی بیٹی کو اس طرح سے فرمایا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر ایک کا کیا ہوا اپنے کام آئے گا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون کہہ کر ایک اور حقیقت کی طرف اظہار کیا گیا ہے کہ دیکھو، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ کے دنیا میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی ان لوگوں نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ بات بالکل صاف ہے کہ ہمارے باپ دادا جو گزر چکے ہیں اگر وہ برا کیے ہیں تو ہم سے بھی اس کا سوال نہیں کیا جائے گا، اگر اچھا کیے ہیں تو پھر اچھا کرنے کے بارے میں بھی ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہیں اور ہم ان کے نقش قدم پر چلے ہیں تو اس سلسلے میں حق تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ ماں باپ کے اور باپ دادا کے اچھا کرنے کی بنیاد پر اس کے کچھ نہ کچھ اثرات، اچھے اثرات اولاد پر ضرور پڑتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جگہ جگہ فرمائی ہے، لیکن باپ دادا کے برے اثرات کی وجہ سے بعد میں ان کی اولاد کو سے پوچھا جائے کہ تمہارے باپ دادا نے غلط کام کیوں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، گویا نیکی کے سلسلے میں تو حق تعالیٰ کی طرف سے رحم کا یہ معاملہ ہے کہ باپ دادا کے نیکیوں کی وجہ سے ان کی اولاد کو نفع ہوگا، لیکن باپ دادا کی خرابیوں کی وجہ سے اولاد کو بھی کچھ اس کا وبال آئے، یہ بات نہیں ہوگی۔
گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز فضل ہے اور دوسری چیز عدل ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کا یہ عدل ہے کہ دوسروں کی برائی کے بارے میں کسی اور سے نہ پوچھا جائے، جس نے برا کیا ہے اس کا نقصان اسی کو ہو، لیکن نیکی کے سلسلے میں ایک کی نیکی کا اثر اور ایک کی نیکی کا فائدہ دوسرے کو پہنچے، اس بات کی گنجائش رکھی گئی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حق تعالیٰ کی طرف سے یہ عدل ہے، اور فضل یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی نیکیوں کے اثرات دوسروں تک پہنچیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم کو اللہ سے فضل مانگنا چاہیے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت میں فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، تم سب اللہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ تو ان آیات کریمہ کے ذریعے سے ہم کو جو میسج دیا گیا اور جو پیغام دیا گیا ہے وہ اس بات پر ہے کہ اپنے باپ دادا کی اچھائیوں کو لینا یہ تو اجازت ہے، مگر اپنے باپ دادا کی برائیوں پر یہ بول کر جمے رہنا کہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا، یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فہم اور اس کی دیے ہوئے عقل کی بنیاد پر یہ بات غلط ہے۔ اس سلسلے میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ وضاحت کر کے سمجھایا گیا۔ پھر لگے ہاتھوں یہ بھی فرمایا گیا کہ دنیا میں جو کام آدمی کوئی کرتا ہے اس کا اپنا ذمہ دار خود ہوتا ہے، بالخصوص برائیوں کے سلسلے میں۔ نیکیوں کے سلسلے میں اگر کوئی نیکیاں کرتا ہے تو اس کے اثرات دور رس ہو سکتے ہیں اور دوسرے نسلوں تک اس کے فوائد پہنچ سکتے ہیں، لیکن برائیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ برائیوں کے نقصانات تو نسل در نسل پہنچ سکتے ہیں، لیکن قیامت میں اس کے سوال جواب اس سے متعلق نہیں ہوں گے۔ یہاں تک یہ بات بیان کر کے ہمارے لیے ایک بہترین سبق اور بہترین عبرت کی بات کہی گئی، اور اس عبرت کے ساتھ میں یہ بھی ہمارے لیے کہا گیا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ یہود و نصارہ کا آپس میں کہنا یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو پھر تم بھی ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تردید کر کے فرمایا گیا کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر رہیں گے، وہ ملت ابراہیمی جو حنیفی کو لیے ہوئے ہے اور یکسوئی کو لیے ہوئے ہے۔ اور یاد رکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں ایسی تمام چیزوں پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کے اوپر جو باتیں جو تمام چیزیں بھیجی گئیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور وہ جو دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ کے دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم فرق نہیں کرتے ہیں کسی ایک کے معاملے میں ان کے درمیان میں، اور ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ اپنے ایماندار ہونے کے سلسلے میں وضاحت سے یہ اعلان کروا دیا گیا، اور یہود و نصارہ کی جو ہٹ درمی اور ان کے اندر پائے جانے والی خرابیوں کا جواب دیا گیا کہ دین حق کو قبول کرنے کی جو دعوت دی گئی تھی، اس سلسلے میں انہوں نے حسد اور عناد کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول نہیں کیا، اور الٹا یوں کہتے تھے کہ تم ہی یہودی بن جاؤ، تم ہی نصارہ بن جاؤ تو پھر تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ تو اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے یہاں جواب دے کر کہہ دیا گیا کہ ہرگز کبھی یہودی اور نصرانی ہم نہیں بنیں گے، بلکہ ہم تو خالص ملت ابراہیمی پر چلیں گے، اور ملت ابراہیمی کیا ہے اس کی وضاحت گزشتہ آیتوں میں کر دی گئی۔ اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ ان سے یہ بات بتا دی جائے کہ تمہارے دین میں شرک کی آمیزش کر دی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارا دین اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہا۔ ملت ابراہیمی کا دین چاہتے ہو تو آگے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ بعد میں اس کی وضاحت آئے گی۔ محمد